علیکم فرینڈز، میں حمزہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہنٹنگ ایڈونچرز۔ اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے تھمبنیل پر بھی لکھ کر لگایا، آپ نے وہاں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارا جو پنجاب کا صوبہ ہے وہاں پر ایک بہت عرصے سے جو ہے وہ لائسنس، جو آرم لائسنس ہے، چاہے وہ سیلف ڈیفنس میں یوز ہو یا وہ ہوم ڈیفنس میں یا پھر ہنٹنگ میں یوز ہوتے ہوں، تمام قسم کے جو لائسنس ہے اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ایک بہت لمبے عرصے سے۔ اسی طرح سندھ میں بھی تقریباً 2010 میں یا 11 میں جو ہے وہ لائسنس بند ہو گئے تھے، آئی تھنک 2010 میں، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ 2020 میں تقریباً 10 سال کا گیپ آیا ہے اس میں۔ تو اس کا جو ہے وہ نقصان کیا ہے اور لائسنس بند ہونے سے وائلڈ لائف پہ کیا اثر پڑے گا، وائلڈ لائف پہ جو شکاری حضرات ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا، اور جو ہماری نئی آنے والی جنریشن ہے اس پر کیا اثر پڑے گا، تو اس ویڈیو میں ان سب باتوں پر جو ہے وہ ان سب پوائنٹ کو ریز کروں گا۔ آپ نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ کا ضرور اظہار کرنا ہے، اور دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرا چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں لائسنس کے اوپر۔ تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بہت زیادتی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اسلحے سے محبت کرتے ہیں، اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے سیفٹی کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی ہماری ہنٹر کمیونٹی ہے جو ہنٹنگ سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، شکار کا شوق رکھتی ہے۔ یہ ایک ہیلدی گیم ہے جس میں جو ہے وہ آپ باہر ممالک میں دیکھیں تو وہ بڑے جب شکار پر جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹین ایجرز کو بھی ساتھ شکار پر لے کے جاتے ہیں، ان کو انجوائے کرواتے ہیں، ان کو سبق دیتے ہیں، انہیں ہر چیز کا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہیلدی گیم ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سکھائے جاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو جو ہے نا ہر چیز کا بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور ان سے جو ہے نا اپنی نگرانی میں ویپنز بھی چلوائے جاتے ہیں، لیکن ایک اس کے تحت جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پہ الٹ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تقریباً پنجاب میں ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، کافی سال گزر چکے ہیں جو ہے وہ لائسنس اس کے جو ہے وہ بند ہیں۔ اب ہماری وائلڈ لائف کا جو اس میں نقصان ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے، شکاریوں کے ساتھ ساتھ جو پرانے شکاری تھے جنہوں نے اپنے لائسنس بنوا لیے اور وہ جو ہے وہ لائسنس بنوانے کے بعد انہوں نے شکار شروع کیا، اب ان کی جو پیچھے آنے والی نئی جنریشن ہے اس عرصے میں بہت سے ایسے جو ہے وہ ٹین ایجرز ہمارے جو ہے وہ آ رہے ہیں اس طرف جن کو اس چیز کا شوق ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ اپنے والدین کو، اپنے دادا پردادا سے وراثت میں یہ جو ہے وہ شوق ملتا ہے، اور وہ ان کو بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھیں۔ اگر ان کے فادرز یا گرینڈ فادرز کی جو ہے وہ ویپنز ان کے پاس ہیں تو وہ شاید ہو سکتا ہے انہیں وہ استعمال کروا کے کسی حد تک ان کا شوق پورا کروا دیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں خود جو ہے وہ جب اس فیلڈ میں آیا، جب مجھے شکار کا بچپن سے شوق تھا، تو نہ میرے خاندان میں فادر یا گرینڈ فادر کسی کو بھی اس چیز کا شوق نہیں تھا، تو میں نے خود آہستہ آہستہ اپنے سینئر سے یہ سب چیزیں سیکھی، لائسنس بنوایا اپنا ہنٹنگ کا اور اپنے شارٹ گن کا، اس طریقے سے جو ہے وہ فیلڈ میں جا کے سیکھا اور بہت اس میں سے ہو گیا۔ اب اس طرح میری طرح اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہے وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں گے، شوق رکھتے ہوں گے، شکار کا کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اب لائسنس اگر آپ بند کر دیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ وائلڈ لائف پہ بہت زیادہ برا پڑے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب ایک انسان کو شوق ہے شکار کرنے کا، اسے جب لیگل طریقے سے آپ اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے، اس کو ویپن لینے میں مشکلات ہوں گی، تو وہ اللیگل جتنے بھی ویز ہیں، اللیگل جتنے بھی طریقے ہیں، اللیگل پھندے لگا کے شکار کرنا اور بلارے کے ذریعے سے، اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے اللیگل شکار ہوتا ہے اور کس طریقے سے پرندوں کو پکڑا جاتا ہے، جو کہ ایک
جس سے جو ہے وہ وائلڈ لائف جو ہے معدومی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس انسان کو، جس لڑکے کو، جو نوجوان لڑکا جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے، جب اس کو لیگل طریقے سے شکار کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، آپ شکاری حضرات جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اپنا شکار کا شوق اس نے پورا کرنا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے نہیں کر سکے گا، جب اس کو پتہ ہے کہ میں ویپن نہیں لے سکتا، میں لائسنس نہیں بنوا سکتا، تو وہ پھر پھنجے لگا کر شکار کرنا اور جال لگا کے شکار کرنا، اس طریقے سے جو ہے وہ پرندوں کو پکڑنا شروع کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو وائلڈ لائف کا نقصان ہوتا ہے، اس میں پرندے بہت زیادہ جو ہے اس میں پکڑے جاتے ہیں۔ اور جس انسان کی جب یہ شوق، جب اس کو لت لگ جائے اس چیز کی، تو پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ راہ راست پر بھی لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میری جو ہے وہ ہماری جو ہنٹر کمیونٹی ہے، خاص طور پہ پنجاب کی، اور پنجاب میں بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ، جن میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ انجینئر ندیم پراچا صاحب کا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں KPK میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت وائلڈ لائف ہے، بہت ہر چیز ہے۔ اگر اس طرف دھیان نہیں دیا گیا تو پنجاب کی جو وائلڈ لائف ہے، خاص طور پہ تیتر اور مرغابی، اس جو مائگریٹ کر کے آتی ہے، اس میں جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہوگی۔ جو لوگ لائسنس بنوا کر شکار نہیں کر سکتے، شوٹنگ پرمٹ بنوا کر شکار نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے جب لائسنس ہی نہیں ہوگا اس کے پاس تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ویپن خریدے گا، کس طریقے سے شوٹنگ پرمٹ بنوائے گا، کس طریقے سے شکار کرے گا۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ہم ایک تحریک چلائیں، اس پر کام کریں، اس پر ہمیں ورک کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ میری اپیل ہے اپنے پنجاب کے جو دوست ہیں، وہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ انجینئر ندیم پراچا صاحب تک بھی جو ہے وہ اپنی آواز پہنچائیں، میری آواز پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف ہمارے جو ہے وہ ایک صوبے تک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہماری وائلڈ لائف ہے، ہمیں ہی اس کو بچانا ہے اور ہمیں ہی شکار کرنا ہے اور اپنی آنے والی اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم ہم اتنا جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں، ہم جو ادارے ہیں، اس سے اتنی بات کریں کہ کم از کم اگر آپ ہر قسم کا ویپن کا جو لائسنس نہیں کھول سکتے تو کم از کم آپ شارٹ گن کا اور ہنٹنگ میں جو یوز ہونے والے ویپنز ہیں، 12 بور زیادہ تر یوز ہوتی ہے، اب اس میں سائڈ بائی سائڈ ہے، ریپیٹر ہے، سیمی آٹومیٹک یا پھر اوور انڈر ہے یا سنگل بیرل ہے، یہ سب جو ہے وہ 12 بور میں آتی ہے۔ کم سے کم آپ ایک 12 بور کا صرف اتنی اجازت دیں کہ ہم جو ہے وہ شکاری حضرات کو 12 بور کا لائسنس ضرور بنا کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو شوق ہے اس کو پورا کر سکے اور غیر قانونی شکار کی طرف، غیر قانونی طریقے کی طرف نہ جائے۔ تو اور اس کے علاوہ ہنٹنگ رائفل میں جو رائفلز یوز ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنا بڑے شکار کے لیے صرف اس کی اجازت جو ہے وہ ایک مخصوص بور جو ہے اس کی اجازت دی جائے، تاکہ جو ہے وہ بڑے شکار کا شوق بھی جو ہے وہ پورا کر سکے۔ جو بندوقیں ہیں وہ شکار میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شک آپ جو ہے وہ پسٹل کے لائسنس نہ کھولیں، بے شک آپ جو ہے وہ دوسرے جو نان پروہیبٹڈ بورز ہیں ان کے لائسنس نہ کھولیں، لیکن کم از کم جو ویپن شکار میں یوز ہوتا ہے اس کے لائسنس جو ہے اگر ہم کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فرق پڑے گا اس سے۔ تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔